بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الصافات کی تفسیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 114 سے آغاز کریں گے والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔
جو اس مقام کا سیاق ہے وہ بعض انبیاء کا ذکر۔ پچھلی آیات میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ ضمنی طور پر اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور آج ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے دو اولو الشان انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اولو العزم انبیاء 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق، یہ لام اور قد دونوں حروف تاکید ہیں، بلا شبہ تحقیق، مننا ہم نے احسان کیا، کن پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، دونوں بھائی تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا فرعون اور قوم فرعون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کی سفارش کی اور دعا کی، اور اللہ نے قبول کر لی، اور ہارون علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ سب سے بڑا احسان جو ہے وہ تو نبی بنانا۔ نبی کائنات کی سب سے اونچی شخصیات ہیں، کوئی امتی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو نبوت کا تاج ان کے سروں پر سجا دینا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور بہت سے احسانات ہیں، تقریباً 6 یا 7 احسانات کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان ہدایت ایمان اور نبوت سے سرفراز فرمانا، اور یہ اتنا عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ اس احسان کو جتلا رہا ہے۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مؤمنین پر جب کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی بعثت کا اللہ نے احسان جتلایا، کیونکہ نبی پیغام ہدایت لے کر آتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ باقی یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مال و اسباب اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ دین کی نعمت جو ہے وہ دنیا کی نعمت سے اونچی اور برتر ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے خواہ اس بندے سے محبت ہو یا نہ ہو، دنیا دیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے، مشرکین کو دیتا ہے، خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، اور اللہ دین صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء، اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، اگر اتنی سی بھی قیمت ہوتی۔ مگر دنیا بے قیمت شے ہے اور اللہ سب کو دیتا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے، کفار کو دے رہا ہے، مشرکین کو دے رہا ہے، جن کو دیتا ہے ان سے محبت ہو یا نہ ہو دیتا ہے، لیکن دین صرف کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ تو جس بندے کو دین کا ماحول نصیب ہو جائے اور دینداری حاصل ہو جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان کا مخزن بن جائے اور اللہ اس کو ہدایت کی راہ پر چلا دے، تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے، محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف ان بندوں کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے دین کی نعمت کا احسان ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ سب سے بڑا جو احسان ہے وہ نعمت ہدایت کا اور نعمت نبوت کا، اور بہت سے احسانات جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، کرب عظیم سے، بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی۔ اللہ کا احسان ہے یہ بھی۔ ورنہ بنی اسرائیل مدتوں سے فرعون کی غلامی میں تھے، انتہائی ناروا سلوک کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقاصد تھے، ایک بیان توحید جو ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے، دوسرا اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اور اس کی غلامی سے آزادی دلانا، اور اللہ نے آزادی دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو نجات دی کرب عظیم سے، بڑی مصیبت سے، اور وہ مصیبت فرعون کی غلامی تھی۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ فرعون ان کے مردوں کو قتل کرنے لگا اور عورتوں کو زندہ رکھنے لگا۔ بہت بڑی مصیبت تھی یہ۔ ان عورتوں کو زندہ رکھنے کا معنی ان کی غیرت پر مسلط ہونے اور غیرت کو للکارنے کے مترادف ہونا۔ مردوں کو قتل کرتا تھا، حتیٰ کہ نومولود بچے جو پیدا ہوتے انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیتا، ذبح کر دیتا۔ یہ سب کرب عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس کرب عظیم سے نجات دلائی۔ یہ اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ تو یہ ہم ضمیر جمع کی ہے، حالانکہ پیچھے دو شخصیتوں کا ذکر ہے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، نصرناہما، لیکن جمع اقل جمع دو افراد پر ہوتا ہے۔ ویسے دو افراد کو تثنیہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جمع کا جو کم سے کم عدد ہے وہ دو ہے۔ یا پھر نصرناہم کا مصداق موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم، تو پھر یہ جمع کا صیغہ برمحل ہے کہ موسیٰ کو نجات دی، ہارون کو نجات دی علیہ السلام، اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو پھر جمع کی ضمیر مناسب حال واقع ہوئی، اور فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہی غالب آئے، فرعون پر وہ غالب آئے۔ کہاں ایک وقت تھا وہ مغلوبیت کا شکار تھے اور مقہور تھے اور مظلوم تھے، اور فرعون ان پر تشدد کرتا، ظلم کی چکی میں پیستا۔
فرعون صاحب اقتدار تھا، اس کے پاس وسائل تھے، دولت تھی، قوت تھی، اور اللہ رب العزت نے اس انتہائی قوی اور جابر انسان پر اور اس کی قوم پر، ان کمزور بندوں کو، بنی اسرائیل کو مدد اور نصرت سے نوازا اور غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ مدد بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور غلبہ عطا فرمانا بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہی غالب رہے، ان کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ اور اللہ کا فائدہ ہے، اگر ہم مومن رہیں، لا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سنت الہی ہے، تمہارا ایمان اگر قوی ہے، مستحکم ہے، عقیدہ مضبوط ہے، ٹھوس توحید پر قائم ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کفار پر بلند رہو گے اور ان کو نیست و نابود کر دو گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اور میرے رسول غلبہ پائیں گے۔ بس قومیں اگر سچے ایمان پر قائم ہو، سچی توحید پر قائم ہو، تو یہ نصرت اور غلبہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہی غالب آئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور ہم نے دی ان کو کتاب مستبین، بہت ہی واضح، باب استفعال کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مبین بھی واضح کو بولتے ہیں، مگر مستبین کے حروف زیادہ ہیں، تو کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جس صیغے کے حروف زیادہ ہوں اس میں معنویت بھی زیادہ ہوگی۔ تو مبین کا معنی واضح اور مستبین کا معنی بہت ہی واضح کتاب ان کو عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے۔ وہ کتاب تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، فرمودات ہیں، اوامر و نواہی ہیں۔ تو اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ نے بندوں کو اور ان کی ہدایت کے لیے پورا انتظام فرما دیا، نبی کو بھیج دیا، آسمانی کتاب ان کو عطا فرما دی، تو گمراہی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب ہدایت موجود، اللہ کا کلام موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کی بد نصیبی ہے۔ یہ کتاب بالکل واضح، اللہ کا نور جو صدق دل سے تعلق جوڑے گا کتاب کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، اس کو حق نصیب ہوگا، ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو خالی ہاتھ نہیں رکھا، کتاب ان کے ہاتھوں میں دی۔ نبی علیہ السلام یہ بات فرما کر گئے تھے دنیا سے کہ ترکت فیکم امرین، دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں، بلکہ دو چیزیں تم کو دے کر تمہارے ہاتھوں میں تھما کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تمہارا تمسک ان دو کتابوں پر مضبوط رہے گا، قائم رہے گا، حق تمہارے ساتھ ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دو چیزیں ان میں کوئی بہام نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ ترکتکم من البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر۔ اس راستے میں رات نامی کوئی چیز نہیں، دن کا اجالا ہو تو یہ دین روشن ہے، رات کی تاریکی ہو تو یہ دین روشن تمہارے پاس موجود ہے۔ ہر چیز بالکل واضح، ہر چیز واضح، مکمل دین تمہیں دے کر، تمہیں تھما کر جا رہا ہوں، خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تو یہ احسان عظیم ہے۔ احسان اللہ تعالیٰ اگر کتاب نہ اتارتا، ہدایت کی تلاش میں ہمیں آرڈر کرتا جاؤ ہدایت کو تلاش کرو، ہم کہاں ڈھونڈتے؟ مگر نبی بھیجا، کتاب ساتھ دی، حجت قائم کر دی، گمراہی کا امکان ہی نہیں۔ پھر بھی گمراہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ لا یضیغ عنہا الا ہالک، وہ بندہ برگشتہ اور گمراہ ہوگا
جس کی بربادی کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بد نصیب، نبی آ چکا، اللہ کی کتاب آ چکی، پھر بھی گمراہ ہیں۔ تو گمراہ ہوں گے جب کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دو گے اور دائیں بائیں کے راستے منتخب کر لو گے، قوم کی بات کرو گے، برادری کی بات کرو گے، باپ دادوں کی بات کرو گے، اپنے پیروں کی بات کرو گے، اپنے اماموں کی بات کرو گے، کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے، تو یقیناً یہ بد نصیبی، محرومی ہے بہت بڑی۔ تو آتیناہم الکتاب المستبین، ہم نے دیا ان کو کتاب جو انتہائی واضح، یہ اللہ کا احسان عظیم۔ اور ایک احسان یہ بھی، وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہم نے ہدایت دی ان کو صراط مستقیم کی، صراط مستقیم پر چلائے رکھا، احسان عظیم ہے۔ ورنہ وہ معاشرہ، فرعون کا معاشرہ، قوم فرعون کا معاشرہ، ظلم تھا، بربریت تھی، گمراہی تھی، شرک تھا، اس قوم کے بیچ سے اللہ تعالیٰ چن کر ہدایت دے تو یقیناً یہ احسان عظیم ہے۔ صراط مستقیم پر چلائے رکھا، خالی ہدایت نہیں دی بلکہ چلتا رہنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت کی نعمت کو چھین لے۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ یہ دعا بڑی کثرت سے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بے شک سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو نعمت ہدایت کا عطا ہونا احسان عظیم ہے، اور ہدایت پر چلائے رکھنا یہ بھی احسان عظیم۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھو تو آپ کے دل میں 2 معنی حاضر ہونے چاہیے۔ ایک ہے صراط مستقیم عطا فرما دے، اور دوسرا یہ کہ عطا کرنے کے بعد اس پر ہمیشہ قائم رکھنا، استقامت دینا، اس سے برگشتہ نہ کر دینا، اس سے دور نہ کر دینا، بلکہ تا دم حیات صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ یہ نعمت ہدایت عظیم نعمت ہے، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر خط کھینچے، ایک سیدھا خط اور دائیں بائیں بہت سے خطوط۔ سیدھے خط کے بارے میں فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور بعض روایتوں میں ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، 2-3 نہیں ہوتے۔ 2 نقطوں کو جوڑنے والا جو خط ہوگا، لائن ہوگی، وہ ایک ہی ہوگی اور وہ سیدھی ہوگی۔ اس کو اگر دائیں بائیں گھما کر پہنچاؤ گے تو صراط مستقیم نہیں رہے گا، وہ لائن ٹیڑھی ہو جائے گی۔ صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، فلائن سارے خطوط پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ سمجھو کہ شیطان جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے، جس نے شیطان کی بات مان لی وہیں سے اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت احسان عظیم ہے، ہدایت بھی مل جائے، ہدایت پر استقامت مل جائے تو یہ نعمت عظمی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے ایک اور احسان کا ذکر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دیا ان کے لیے آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر و ہارون پر۔ یہ آخرین جو ہیں، جو آئندہ آنے والے لوگوں کو قیامت تک موسیٰ اور ہارون کو سلام کہیں گے۔ یہ احسان عظیم، ان کا اچھا ذکر، اچھی شہرت ہم نے قیامت تک محفوظ کر دی،
اور قیامت تک آنے والے لوگ ان کو سلام بھیجیں گے۔ وترکنا علیہما، یہ علی حرف جار ہے، علی بمانا لام ہے، یعنی ترکنا لہما، ان کے لیے چھوڑ دیا ہم نے، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں کیا چھوڑ دیا؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، کے سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، اچھا ذکر چھوڑ دیا، ان کی بہترین تعریف چھوڑ دی، ثنا چھوڑ دی قیامت تک کے لیے۔ یہ بھی احسان عظیم کہ دنیا آئے گی، لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کا اچھا ذکر بھی کریں گے اور ان پر سلام بھی بھیجیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ محسنین، محسن کی جمع، محسنوں کو، اچھا کرنے والوں کو، اچھائیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ دونوں نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام محسنین میں سے تھے، اچھا کرنے والوں میں سے تھے۔ ہمیں بھی اچھا بننے کی نصیحت کی گئی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے اپنے متقی بندوں کے اور ان بندوں کے جو محسنین ہیں، اچھا کرنے والے۔ دنیا میں اچھا کرو گے اللہ اچھا بدلہ دے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے، اور جو اللہ اچھائی دے گا اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ تم جو اچھائی کرو گے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اور اللہ کو اچھائی پسند آ گئی تو اللہ جو اچھائی تمہیں عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں، رضا کی، رحمت کی، محبت کی، پھر جنت کی مختلف انعامات، حور و قصور اور نہریں اور مختلف قسم کے پھل، اس کا مقابلہ ہے۔ تو اسی طرح ہم محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی محسن بننا چاہتے ہیں، دو خوبیاں پیدا کرو اپنے اندر ہر عمل کے تعلق سے۔ ایک عمل کا اخلاص، دوسرا اس عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے۔ اکثر لوگ ان سے عاری ہیں، کوئی بندہ ریاکار ہوتا ہے، اخلاص کا نام نہیں ہوتا تو وہ محسن نہیں ہے، اور کوئی بندہ عمل تو کرتا ہے مگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھوں عمل کر بیٹھے، اگر سنت کے خلاف ہے وہ محسن نہیں ہے۔ محسن وہ جو عمل میں مخلص ہو اور اس کا عمل بھی سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ہو۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کرے گا، سنت کے مطابق کرے گا، تو اللہ اس اچھائی کو قبول کرے گا اور اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، اچھائیاں کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہیں جو کہ مومن ہیں، ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم گواہی، اور کسی بندے کا مومن ہونا یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ کسی بندے کا مومن ہونا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام، اور ایمان پوشیدہ عقیدے کا، توحید کا، باطنی اعمال کا نام ہے۔ جب دونوں جمع ہوں، الگ الگ ہوں، تو اسلام کی جگہ ایمان، ایمان کی جگہ احسان، اس کا اطلاق ہوا ہے۔ جہاں اسلام اور ایمان کا اکٹھا ذکر ہو تو وہاں فرق کریں گے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا۔ تو باطنی اعمال کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ آپ کو کیا معلوم فلاں بندے کا ظاہر کیا اور باطن کیا ہے؟
ظاہر آپ نے دیکھ لیا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، مسلم ہے، اسلام والا ہے۔ اندر کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اس لیے جو علماء عقیدے کے، انہوں نے استثناء فی الایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ یہ مت کو فلاں مومن ہے، یہ کو فلاں مومن ہے انشاءاللہ، جیسے فلاں شہید ہے انشاءاللہ۔ ایک بندہ آپ کے سامنے میدان جہاد میں جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے کفار سے، حتیٰ کہ سارا خون بہا دیا، حتیٰ کہ موت آ گئی، مت کہو کہ وہ شہید ہے، کہو وہ شہید ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، لڑنا مرنا اور مارنا، اندر کیا ہے باطن وہ ہم نہیں جانتے، تو باطن کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، ظاہر کی گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقرار کہ موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ہیں الیاس علیہ السلام۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ الیاس اور ادریس دونوں ایک ہی نبی کے نام ہیں، کچھ ان کو الگ شمار کرتے ہیں، واللہ عالم۔ تو الیاس علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، الیاس نے کہا لقوم، اپنی قوم سے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ کا خوف کیوں نہیں اپناتے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، بعل ان کے بت کا نام، وتذرون، اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین، احسن الخالقین کو، سارے خالقین میں سب سے اچھے کو۔ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس قوم کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا۔ اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور یہی بات وہ فرما رہے ہیں، اے میری قوم، تم کتنی جلدی توحید کے درس کو فراموش کر چکے، اللہ کو چھوڑ کر، احسن الخالقین کو چھوڑ کر اس بعل کو پکارتے ہو۔ بعل ان کے بت کا نام، یا ان کے سب سے بڑے بت کا نام، بت اور بھی ہو سکتے، سب سے بڑا بت بعل، اس کو پکارتے ہو، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو وہ قوم جس کی طرف الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ قوم اس بت بعل کو پکارتی تھی، پوجتی تھی۔ اللہ نے درس توحید دینے کے لیے، شرک سے ڈرانے کے لیے الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ پوری قوت سے یہ دعوت دے رہے ہیں، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو اس ذات کو جو احسن الخالقین ہے، سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا۔ اس کا کیا معنی؟ اور بھی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے اچھا ہے؟ جی، خالقین، پیدا کرنے والے، بنانے والے، اللہ بھی خالق ہے اور لوگ بھی خالق ہو سکتے ہیں۔ بنانے کے معنی میں اللہ ایسا خالق ہے جو ایک شے کو عدم سے وجود دیتا ہے، اس شے کے مادے کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ چیزیں بنا تو لیتے ہیں، مگر اصل جو اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہ انجام نہیں دے سکتے۔ جہاز تو لوگ بنا سکتے ہیں، جہاز کا لوہا کہاں سے لائیں گے؟
لکڑی کا استعمال ہوتا، لکڑی کہاں سے لائیں گے؟ وہ اللہ نے پیدا کی ہوئی. کوئی لوہا بنا کر دکھائے، لکڑی پیدا کر کے دکھائے. تو اس معنی میں لوگوں کو خالق کہا گیا کہ وہ یہ ایجادات کرتے ہیں. جہاز بنا لیا، کشتی بنا لی، پنکھا بنا لیا، فریج بنا لی، گاڑی بنا لی، مگر ان چیزوں کا مادہ کہاں سے لیا؟ جو لوہا جو گاڑی میں استعمال ہوا، کیا اس کے خالق بھی لوگ ہیں؟ نہیں. اللہ ایسا خالق ہے جو ہر شے کا مادہ بھی پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے. اور لوگ ایسے خالق ہیں جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنا لیتے ہیں. تو تذرون احسن الخالقین، تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا. وہ خالق احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم اور تمہارے باپ دادوں کا رب. اولین جو پچھلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا رب ہے. آبا ابن کی جمع، اس کا اطلاق باپ دادا اور پردادا سب پر ہوتا ہے. تو اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. واحسن الخالقین کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب. یہ اللہ رب ہے، ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ. اس بات کو مان لو، اللہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، داتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے. اللہ رب ہونے کا معنی ہے. تو اس کی شان ربوبیت کو مان لو ان سارے معانی کے ساتھ. کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی کو داتا نہیں ماننا، کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، حاجت روا نہیں ماننا، کسی کو دستگیری کرنے والا نہیں ماننا، کسی کو غوث نہیں ماننا. اللہ ہے رب، تمہارا اور تمہارے پچھلے جو باپ دادا گزرے ان سب کا. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. بس اس قوم نے جھٹلایا الیاس علیہ السلام کو. فَكَذَّبُوهُ جھٹلایا انہوں نے، ان کو، الیاس علیہ السلام کو. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بے شک یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے جہنم میں، دائمی جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. جب ایمان قبول نہیں کیا، سچی دعوت کو نہیں مانا، تو ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بے شک وہ البتہ تحقیق حاضر کیے جائیں گے جہنم میں. دو تاکیدیں، ایک ان اور ایک محضرون کا لام، دونوں حروف تاکید ہیں. ڈبل تاکید استعمال کر کے فرمایا کہ بلا تحقیق، بلا شبہ، یقیناً یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے جہنم کی آگ میں. الا عباد اللہ المخلصین، الا یہ کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، مخلصین جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے. جنہوں نے نبی کی دعوت کو مان لیا، ایک اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لیا، ایک اللہ کے بن گئے، وہ جہنم میں حاضر نہیں کیے جائیں گے. الا مگر عباد اللہ، اللہ کے ان بندوں کے جو کہ مخلص ہیں، لام کی زبر کے ساتھ. ایک ہے مخلص اور ایک ہے مخلص. مخلص اخلاص والا لام کی زیر کے ساتھ، ایک ہے مخلص وہ بندہ جو خالص کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، جن کو اللہ نے خالص کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی توحید کے لیے، صحت عقیدہ کے لیے. مخلص وہ جہنم سے بچ جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑ دیا اس کے لیے، الیاس علیہ السلام کے لیے بھی، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں کیا چیز چھوڑ دی؟ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. الیاسین بھی ان کا نام ہے، الیاس بھی ان کا نام ہے، الیاسین بھی ان کا نام ہے. الیاسین پر سلام ہو.
یہ بات ہم نے چھوڑ دی، ان کا ذکر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے اہل ایمان، وہ سلام علی الیاسین پڑھتے رہیں گے، الیاسین پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عباد المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی گواہی ان کے لیے۔ ایمان باطنی امور کا نام ہے، ان کا باطن روشن تھا، دل ان کا مجلہ اور مصفہ تھا، صاف ستھرا، جس میں قوت توحید، صلابت توحید، قوت ایمان، سچی محبت، ہر کھوٹ سے پاک، نہ کوئی حسد نہ کوئی بغض، بلکہ دل کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، منہج کی سلامتی، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، بلکہ ان کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے، اور بھائی کا نام راہان تھا، راہان ابن آذر، آذر ابن ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ ان کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے۔ قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے سوائے لوط علیہ السلام کے۔ پھر ان کو لے کر ساتھ آپ نے ہجرت کی شام کی طرف، تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ شام پہنچ گئے، تو ایک علاقے میں ان کو بھیجا دعوت دین دینے کے لیے، مگر ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اس قوم میں بڑا خطرناک مرض پیدا ہوا، ہم جنس پرستی کا غلیظ ترین مرض، یہ بدترین قسم کا مرض، وہ قوم اس کا شکار ہو گئی۔ پھر اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، سب کے سب کو نجات دے دی، ان کی اہل کو، ان کی اولادوں کو نجات دے دی۔ ہاں الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ حکم یہ تھا لوط علیہ السلام کو، صبح ہوتے یہ بستی چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر نکلے، مگر یہ بڑھیا نہیں نکلی، یہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، ساتھ نہیں گئی۔ تو ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا پیچھے جو باقی بچے لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم گزرتے ہو ان پر، خطاب اہل مکہ سے، کہ تم تکذیب کرتے ہو، نبی کی بات نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، ان کی بستی سے تمہارا گزر ہوتا ہے، صبح بھی اور باللیل، رات بھی، صبح شام وہاں سے گزرتے ہو۔ اصل میں تجارت کرنے جاتے تھے شام اور فلسطین کی طرف، راستے میں لوط علیہ السلام کی بستی آتی تھی، تباہ شدہ بستی، کھنڈرات کا ڈھیر۔ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ جس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی، وہ قوم کس طرح نیست و نابود ہوئی، پھر بھی عبرت نہیں، نصیحت نہیں۔ صبح و شام ان آثار کو دیکھتے، ان کی بربادی کی داستانیں دیکھتے ہو، پھر بھی کوئی سبق نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی عبرت نہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ عقل سے کام لینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل کو دین میں شامل کر لو۔ عقل کا معنی یہ کہ غور و فکر کرو، اللہ کی وحی کو پڑھو، اللہ کے احکام کو پڑھو، تعقل اور تدبر سے کام لو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے معنی کیوں نہیں سمجھتے کہ دلوں میں تالے پڑ چکے؟
تو افلا تعقلون، تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تدبر اور غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ صبح و شام تم آتے جاتے لوط علیہ السلام کی بستی کو دیکھتے ہو، کھنڈرات کے ڈھیر کو دیکھتے ہو، اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھتے ہو، اور سوچتے نہیں ہو کہ عذاب ان کو کیوں ملا؟ نبی کی نافرمانی پر، نبی پر ایمان نہیں لائے، غلط کردار پر، تم بھی اسی روش پر چل پڑے ہو، نبی کی دعوت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہو، اسی روش پر۔ تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو اللہ تمہیں بھی برباد کرنے پر قادر، تم بھی بربادی کا شکار ہو سکتے ہو۔ تو عقل سے اور غور اور فہم اور فکر سے کام لو۔ جی بارک اللہ فیکم، یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فہم دے، سمجھ دے، توحید کا عقیدہ عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، اور اس پر قائم و دائم رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔